آپ کی ولادت ہوئی. یعنی علی ابن ابی طالب کی عظمت یہ ہے کہ ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کچھ حاسدین، کچھ ناصبی، کچھ دشمنان علی، کچھ دشمنان اہل بیت اس چیز کو بھی ہضم نہیں کرتے اور اعتراض کرتے ہیں کہ اتفاقی کو 3 دن تک صحیح فرما رہے ہیں، دیوار جڑ کیسے گئی؟ جی جڑ کیسے گئے. اور امیر المومنین کی والدہ گرامی جو ہے 3 دن تک بغیر پانی بغیر غذا کے بیت اللہ میں کیسے رہی. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو دروازے پہ جو بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، سارے لوگ آگے اس کو توڑنے لگے، کھولنے کی کوشش کی، 3 دن تک وہ تالا بھی نہیں کھلا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروگرام خدا کی طرف سے تھا. جی، مولا متقیان کی عظمت یہ ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب جو ہے خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی. اور عظمت یہ ہے کہ مولا کی شہادت بھی مسجد میں، مسجد کوفہ میں 21 رمضان المبارک 19 رمضان کو آپ پر ضربت لگی اور 21 رمضان کو آپ پہ درجہ شہادت فائز ہوئے. سنہ 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. اور جس ملعون نے آپ کو شہید کیا اس ملعون کا نام ابن ملجم مرادی تھا. اور امام عالی مقام کا محل دفن مرقد مطہر جو ہے نجف اشرف میں واقع ہے. اور تمام عالم انسانیت عاشقان اہل بیت کے لیے مرکز خیر اور مرکز علم و فضیلت ہے آپ کی بارگاہ مقدس. اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ امام کے فرزندان کے بارے میں بھی عرض کروں کہ امام کے فرزندان کے بارے میں البتہ کچھ نکات اہل تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے جو ہے امام حسن اور امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس اور حضرت محسن 5 امام کے بیٹے تھے. اور اسی طرح امام کی 2 بیٹیاں جن کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے اور حضرت ام کلثوم ہے. حضرت زینب کا نام بھی اس کے معنی میں اگر ہم جائے تو زینب سے مراد زین اب ہے، اپنے بابا کے لیے، اپنے والد گرامی کے لیے، یعنی علی کے لیے باعث زینت. زینب کا معنی یہ ہے باب کے لیے باعث زینت. یہ ہے مقام حضرت علی اور فرزندان حضرت علی. جی فرمائیں. جی، مولا علی کے والدین کے بارے میں بھی حضرت آپ فرمائیے. جی، والد کا کیا نام؟ سے ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیں. یہ بہت اچھا سوال ہے. مولا متقیان کی والد گرامی کا نام ابو طالب ہے اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب ہے. اور وہ عظیم ہستی ہے. حضرت ابو طالب کے فرزندان نے اسلام کی آبیاری میں اپنا خون دے کر جو ہے اس اسلام کی درخت کو تناور کیا. اور اسلام کی آبیاری میں ابو طالب کا بہت اہم کردار ہے. اور رسول گرامی اسلام کی حفاظت میں بھی حضرت ابو طالب کا بہت کردار ہے. لیکن کچھ ناصبی دشمنان اہل بیت اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ بغض علی میں جو ایک مولانا تھا اپنا اہل سنت کا کہا کہ حضرت علی کے والد گرامی سے لوگ کیوں بغض کرتے ہیں؟ کہا کہ علی کی دشمنی میں. بہت اچھا جواب دیا. علی کے والد گرامی سے لوگ بغض رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ محسن انسانیت ہے، محسن اسلام بھی ہے. پیغمبر کی حفاظت کے لیے جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو پیغمبر کی جگہ پر علی کو بٹھاتے تھے تاکہ اگر قتل ہو جائے تو اپنا بیٹا قتل ہو جائے، رسالت بچ جائے، رسول بچ جائے، رسالت بچ جائے. جی صحیح. ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ نے تشریح فرمائی. اچھا، ایک اور میرے ذہن میں بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی کن اہم خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ جی، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی قابل تعریف سوال ہے آپ نے. بہت شکریہ. جی، مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے فضائل جو ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے.
بعض روایت کے مطابق جو ہے دشمنوں نے علی کی فضیلت کو بغض علی میں آ کر، حسد میں آ کر علی کے بہت سے فضائل کو گھٹایا، کم کیا اور چھپایا، لیکن بعض علی کے چاہنے والوں نے علی کے کچھ فضائل کو چھپایا اس لیے کہ لوگ غلو نہ کرے علی کی شان میں، چونکہ غلو کرتے تھے، علی کو رب کہنے لگے، لہٰذا اس حد تک علی کے فضائل ہیں۔ تو سب سے مہم چیز یہ ہے کہ علی کے فضائل ہم رسالت مآب سے پوچھیں۔ رسول گرامی اسلام علی کی معرفت اگر کائنات میں کسی کو ہے تو وہ رسول ہے یا زہرا مرضیہ ہے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے بھی علی کی معرفی کی ہے، کما حقہ، جس طرح معرفی کرنے کا حق ہے، اور رسول گرامی اسلام نے بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو حکومت کو بیان کیا ہے، ان کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے، جس طرح کرنے کا حق ہے، اور رسول سے بڑھ کر علی کی شناخت رکھنے والی ذات کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی 7 خصوصیات کو رسول گرامی اسلام بیان فرماتے ہیں، یہ خصوصیات کسی اور میں نہیں ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن 7 خصوصیات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ 7 خصوصیات جو بہت ہی مہم ہیں وہ امیر المؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ نام بتاتے چلیں 7 خصوصیات کے بارے میں۔ جی وہ اہم خصوصیات میں سے پہلے نمبر پر رسول جو بیان فرماتے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام واحد وہ ذات ہے جس نے کبھی بھی کسی وقت بھی حتیٰ کم سنی میں ابتدائے بدء تولد سے انتہا تک کبھی بھی بت کے سامنے علی نے کبھی تسلیم نہیں کیا، کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور سب سے پہلی ذات ہے اور شخصیت ہے جس نے رسول گرامی اسلام کے کہنے پر اسلام قبول کیا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ علی کی عظمت یہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ علی نے ایمان قبول کیا اور کبھی بھی زندگی میں کے کسی لمحے میں بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ علی وہ ذات ہے جو رسول کے کاندھے پر سوار ہو کر جتنے بتوں کو توڑا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ دوسری خصوصیت جو رسول نے علی کے بارے میں بیان فرمایا وہ یہ ہے، کسی کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہو۔ بے شک صرف بے شک کو یہ حاصل ہے، علی کو یہ خصوصیت حاصل ہے، تو علی کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور علی کی ایک اور خصوصیت رسول گرامی اسلام بیان فرماتے ہیں کہ علی وفائے بعہد پہ مصر تھے، یعنی کیا مطلب، علی جو ہے وعدہ وفا میں جو ہے سب سے پہلے نمبر پر تھے، یعنی کسی سے اگر وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو نبھانے میں علی حتیٰ اپنی جان بھی چلی جائے اس وعدے کو نبھاتے تھے۔ علی کا وعدہ وفا جو ہے رسول بیان فرما رہا ہے، وعدہ وفائی میں علی جو ہے سب سے آگے تھے، کہ وعدہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چاہے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چاہے عام پبلک کے ساتھ جو وعدہ کیا ہو، وعدہ نبھانے میں علی سر فہرست تھے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ ایک بات کہتا چلوں جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو بھائی ناظرین سے یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے وعدے کے اوپر، جب آپ وعدہ کریں تو وہ پورا کریں۔ وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہے اوفوا بالعہد، وفائے بعہد کے لیے خدا نے دستور دیا ہے، حکم کیا ہے، اور جو ہے فقہی لحاظ سے بھی وعدہ وفائی لازمی ہے، ضروری ہے، وفائے بعہد۔ اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، اور معصومین کے راہ پر اگر حقیقی معنی میں چلنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ وفا کریں، وعدہ جس سے وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ سیرت علوی چوتھے نمبر پر رسول گرامی اسلام نے جو خصوصیت بیان کی ہے نقوی صاحب، وہ یہ ہے کہ اجراء عدالت، عدالت میں کسی کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی رعایت نہیں برتی۔ جی اگر کوئی مثلا بھائی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی غیر، نہ، عدالت علی جو ہے، اسی لیے کچھ دانشور کہتے ہیں کہ قتل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، قتل ہوا، علی کو قتل کیا گیا، کس وجہ سے؟ لشدت عدلی، عدالت میں سختی کی وجہ سے۔
عدالت میں شدت کی وجہ سے علی قتل ہوئے. علی جو ہے شدت عدالت میں معروف تھے. علی عدالت علی جو ہے تمام لوگ اس کو قبول کرتے تھے, چاہے مسیحی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے علی کے دشمن ہو, سب اس کو مانتے تھے کہ علی جو ہے عدالت میں جو ہے سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتا, کسی احد پر ظلم نہیں کرتا. جس کا حق ہو چاہے وہ علی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس کے حق کو برابر علی دیتا اور تقسیم کرتا. اور جس کے حکم میں جو علی کا ظاہری دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر حق اس کے ساتھ ہو تو علی اس کے فرماتے تھے یہ حق اس کے ساتھ ہے. تو عدالت جو رسول اللہ کا ارشاد ہے علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بے شک جی, الحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے. اور یہ بھی ہے کہ علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جاتا ہے, یعنی جہاں جہاں علی جائے حق علی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. علی عین حق ہے, علی مجسمہ حق ہے.